ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید یعنی سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور جناب سید فرخ احمد رضوی ابن مرحوم سید منظور العابد کی روح کو ایصال فرما دیجیے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلتنا هذه الى صباح یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم۔ مومنین کرام و ناظرین ذوی الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مجلس ترحیم، یہ مجلس ایصال ثواب میرے والد مرحوم کے لیے یہ مجلس برگزار کی جا رہی ہے۔ چونکہ ایک مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس ہے، یقین جانیے باپ کی عظمت اور باپ کی اہمیت کیا ہے یہ وہی سمجھ سکتا ہے کہ جس کا باپ دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا سایہ دار درخت ہوتا ہے کہ جب یہ چلا جاتا ہے تو مشکلات اور پریشانیوں کی دھوپ جب انسان کو اذیتوں میں، مصیبتوں میں، تکالیف میں مبتلا کرتی ہے، اور اس کی جو حرارت ہے، اس کی جو گرمی ہے، اس دھوپ کی یہ جو تمازت ہے، اس سے انسان جب دوچار ہوتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کا باپ اس کے لیے کتنا اہم تھا اور کتنا ضروری تھا۔ ماں کی بھی اہمیت ہے، لیکن یاد رکھیے گا باپ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر ماں کے پیر کے نیچے بہشت ہے، جنت ہے، تو یہ باپ اسی جنت کا دروازہ ہے۔ اگر باپ راضی نہیں ہے تو جنت کا دروازہ کیسے کھلے گا؟ آئیے کچھ باتیں اسی مجلس کے
ذیل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ارائیت الذی یکذب بالدین. میرے نبی کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو یکذب بالدین، جو روز قیامت کو جھٹلاتا ہے. آپ نے اسے دیکھا کہ جو قیامت پر یقین نہیں رکھتا. کیا آپ اسے جانتے ہیں؟ اس کے بعد پروردگار اس کا نام نہیں بتاتا. اگر نام بتا دیتا تو صرف ایک ہی نام ہوتا، لیکن پروردگار نے اس کی کوالٹی بتائی، اس کی صفت بتائی کہ جب انسان قیامت کا انکار کر بیٹھتا ہے تو اس میں کیا کیا خرابیاں آتی ہیں. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ. یہ جو منکر قیامت ہے یہ وہ ہے کہ جو یتیم کو جھڑکتا ہے. ایک باپ کی مجلس ہے، لہذا میں نے چاہا کہ اس گوشے کو بھی اس میں شامل کیا جائے، اس نقطے کو بھی اس میں شامل کیا جائے کہ جب باپ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو بچوں کے ساتھ کبھی کبھی اچھا سلوک نہیں کیا جاتا. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ. یتیم کو جھڑکتا ہے. دع لفظ جو ہے عربی زبان میں یہ جھڑکنے کے معنی میں آتا ہے. غصے کے ساتھ دور کر دینا، بے عزت کر کے اپنے سے دور کر دینا، اسے عربی زبان میں یدعو کہا جاتا ہے. اور یہ فعل مضارع ہے، یعنی یہ وہ ٹینس ہے جو کنٹینیو ہوتا ہے، ایک مرتبہ نہیں بلکہ کنٹینیو مسلسل جو ہے یہ کیا کرتا ہے، یہ یتیم کو جھڑکتا ہے. یعنی کیا مقصد؟ جب انسان قیامت کا منکر ہو جاتا ہے، جب قیامت کو قبول نہیں کرتا تو اس میں کچھ خرابیاں آ جاتی ہیں، اور ان میں سے ایک خرابی یہ ہے کہ وہ یتیم کا خیال نہیں کرتا، یتیم کو جھڑکتا ہے. اس لیے دین مبین اسلام نے یتیم کے ساتھ محبت کرنا، شفقت کرنا، اس سے پیار کرنا بہت ہی اس کو اہمیت دی ہے. اور اگر کوئی یتیم کو ستاتا ہے، حدیث آپ کی سنی ہوئی مجھے معلوم ہے، یہتز عرش الرحمن، خدا کا جو عرش ہے وہ لرز اٹھتا ہے، کانپنے لگتا ہے. کون کانپ رہا ہے؟ عرش الہی کانپتا ہے جب کوئی یتیم کو ستاتا ہے. اور جب کوئی یتیم سے محبت کرے تو اس کی جو ہے جزا اور ریوارڈ اور ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ہے. سنے حدیث، سن لیں، بات آ گئی ہے تو ایک حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی کسی یتیم کے اوپر محبت سے دست شفقت اس کے سر پہ پھیرے، محبت سے اس کے سر پہ صرف ہاتھ رکھ دے، تو اس کے کف دست میں، ہتھیلی میں جتنے بال آتے ہیں پروردگار اس کے نام اعمال میں اتنی نیکیاں لکھ دیا کرتا ہے. میری بات آپ تک پہنچی نہیں پہنچی عزیزو؟ یہ ہے یتیم کا مسئلہ. اس کے بعد فرمایا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور وہ مسکین کو کھانا کھلانے کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا ہے. یعنی دو چیزیں ہیں، ایک تو خود تم کھانا کھلاؤ مسکین کو، اور دوسرا یہ ہے کہ لوگوں سے کہو
کہ تم بھی مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ یہاں پہ ضروری نہیں ہے کہ کھانا کھلانے سے مطلب دال چاول روٹی سبزی اور بریانی وغیرہ ہو، بلکہ اس کی حالت کو بہتر بنانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، مسکین کی۔ تو پہلے مرحلے میں کیا کہا کہ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ، یتیم کو آپ مینٹلی جھڑکے نہیں، اس کو سزا نہ دیں، جھڑک کے مینٹلی اس کو سزا نہ دیں، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور اسے کھانا کھلا کر جو ہے اسے جو ہے جسمانی سکون عطا کریں۔ اس کے بعد فرمایا اللہ نے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ویل کا کئی ترجمہ کیا گیا ہے۔ ایک ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کا عذاب ہو، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، نماز پڑھنے والوں پر۔ ارے آپ نے یہ کیا کہہ دیا؟ نماز پڑھنے والوں پر اللہ کا عذاب نازل ہو؟ یہ بات تو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ تو کیا آج سے نماز پڑھنا بند کر دیں؟ اگر فرض کیجئے یہیں پر میری آواز رک جائے تو آپ کیا سوچیں گے؟ اور میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، یہ 30ویں پارے کا سورہ ہے، یہ سورہ ماعون ہے۔ تو خدا کیا کہہ رہا ہے سورہ ماعون میں؟ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، اللہ کا عذاب نازل ہو نماز پڑھنے والوں پر۔ لیکن کون سے نماز پڑھنے والے؟ یہ بھی تو اہم بات ہے۔ الذین ہم عن صلاتہم ساہون، جو نماز کو بھول جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، ایک مرتبہ تو یہ ہے کہ نماز میں بھول، اور ایک مرتبہ یہ نماز کو بھول۔ نماز میں ہر ایک بھول سکتا ہے، ایک مومن بھی نماز میں کوئی چیز بھول سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مومن نماز پڑھ رہا ہے اور وہ قنوت بھول جائے تو اس سے کوئی اس کے ایمان پر اثر نہیں پڑے گا۔ تو نماز کے اندر کوئی چیز بھول جانا اور ہے، اور نماز کو بھول جانا اور ہے۔ انشاءاللہ میری بات آپ تک پہنچی ہوگی۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، نماز پڑھنے والوں پر اللہ کی مار ہو۔ الذین ہم عن صلاتہم ساہون، جو نماز کو میں سہو کرتے ہیں۔ اب یہاں پر مختلف تفسیریں ہیں جو اس آیت کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ میں ایک تفسیر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ قرآن کی اس آیت کی تفسیر کو آپ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ یہ ساہون کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پر علماء نے بیان کیا کہ جو نماز کو اول وقت نہ پڑھیں، یعنی نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اول وقت نہیں پڑھتے، نظر انداز کرتے ہیں، اگنور کرتے ہیں۔ جو لوگ نماز کا وقت ہونے کے بعد بھی بلا وجہ بیٹھے ہوں اور دنیاوی کاموں میں مشغول ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نگاہ میں نماز کی کوئی اہمیت نہیں۔ مؤذن گلدستہ اذان پر اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر رہا ہے، اور ہم ہیں کہ ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے، مؤذن کہہ رہا، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، نجات کی طرف آؤ، حی علی خیر العمل، بہترین عمل کی طرف آؤ۔ لیکن ہمیں تو نہ فلاح اور نجات کی فکر ہے، ہمیں نہ نماز کی فکر ہے، ہمیں نہ خیر عمل کی فکر ہے۔ اس لیے اللہ کہتا ایسے لوگوں پر ہماری مار ہو، اللہ کا عذاب نازل ہو۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز میں سہو کرتے ہیں، یعنی نماز کو اول وقت
نہیں پڑھتے. بہت تاکید ہے عزیزو، نماز کو اول وقت پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. میں چاہتا یہ ہوں کہ ایک واقعہ، ایک جوان کا واقعہ، ایک مومن جوان کا واقعہ، کہ اس واقعے کو آپ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کہیں گے کہ دین کتنا پیارا ہے. کہتے یہ ہیں کہ جرمنی میں ایک ایرانی جوان رہتا تھا. اس کا واقعہ ہے یہ. ایک عالم دین اس واقعے کو نقل کرتے ہیں کہ وہ ایک ایران میں ایک بس میں بیٹھے ہوئے تھے. یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت مثلاً 12:30 12:15 جو بھی وقت رہا ہوگا وہ وقت ہوا تو اس نے دیکھا، اس عالم دین نے دیکھا کہ ایک خوبرو جوان، ایک نورانی جوان اپنی سیٹ سے اٹھا اور ڈرائیور کے پاس گیا. بس پوری رفتار کے ساتھ بیابانوں سے، جنگلوں سے گزر رہی ہے. یہ جوان ڈرائیور کے پاس جاتا ہے اور جا کر اس سے کہتا ہے، ایک التجا ہے آپ سے، ایک گزارش ہے آپ سے کہ تھوڑی دیر کے لیے بس کو روک دیجئے تاکہ میں اسی جگہ پر باہر نماز پڑھ سکوں. لیکن ڈرائیور ہے جو ماننے کے لیے تیار نہیں. یہ جوان ہاتھ پیر جوڑ رہا ہے لیکن وہ تیار نہیں. آخر میں اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ چلو یہیں قریب میں بس کو روک دیتے ہیں. اس نے بس کو روکا. اس کے پاس ایک جانماز تھی اور بوتل میں پانی تھا. اس نے وضو کیا، جانماز کو بچھایا، نماز شروع کر دی. یہ عالم دین جو اس جوان کو دیکھ رہے تھے کافی متاثر ہوئے اور انہوں نے کہا لاؤ ہم بھی نماز پڑھ لیں. لیکن اسے اول وقت نماز پڑھنے کا اتنا شوق، یہ اس جوان کے پاس گئے اور اس سے بات کی. یہ بتاؤ کہ اتنا شوق اول وقت نماز کا، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ کس نے تم کو جو ہے یہ بتایا؟ میں تم سے بہت متاثر ہوا. جب بہت ضد کی تو اس نے بتایا کہ میں جرمنی میں رہتا تھا. شہر کے باہر جو ایک ولیج تھا، ایک گاؤں تھا، میں نے وہاں پر ایک کرائے کا مکان لیا. چونکہ شہر میں مکان نہیں لے سکتا تھا، افورڈ نہیں کر سکتا تھا، لہذا میں نے شہر کے باہر ایک مکان کرائے کا لیا اور وہیں سے میں یونیورسٹی جاتا تھا پڑھنے کے لیے. میرا ایگزام شروع ہوا. ایک دن میرا پرچہ تھا، میرا ایگزام تھا، امتحان تھا. میں گھر سے نکلا، بس پہ بیٹھا اور اس کے بعد ڈرائیور نے بس اسٹارٹ کرنا چاہی لیکن بس اسٹارٹ نہیں ہوئی. بہت کوشش کے بعد اس نے کہا آپ لوگ بس سے اتر جائیے. کیوں؟ اس لیے کہ بس کا انجن کام نہیں کر رہا ہے. اب 2-3 گھنٹے کے بعد جو دوسری بس آئے گی اس سے آپ لوگ شہر چلے جائیے گا. اس جوان نے دیکھا، کہا کہ اگر میں آج نہیں گیا تو میرا پورا 1 سال کا نقصان ہو جائے گا. اگر میں نے آج امتحان میں شرکت نہیں کی، دیر میں پہنچا. یہ بہت پریشان تھا. جوان کہتا ہے میں بہت پریشان تھا، میں کیا کروں؟ تو میں نے دل میں ایک نیت کی. میں نے کہا امام زمان، اے فرزند زہرا، اے مشکل کشا کے فرزند، آپ اپنے دادا کی طرح آپ بھی تو مشکل کشا ہیں، آپ کیا میری مدد نہ کریں گے؟ میں نے دل میں امام زمانہ سے توسل اختیار کیا اور خود کو
قلبی اعتبار سے، دل کے اعتبار سے ان سے کنیکٹ کیا اور کہا مولا آپ آج میری مدد کر دیجئے، اور میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک زندہ رہوں گا میں اول وقت نماز پڑھوں گا۔ یہ جوان کہتا ہے میں نے دیکھا اتنے میں ایک شخص وارد ہوا اور ڈرائیور سے اس کی زبان میں بات کی، کیا پرابلم ہے؟ اس نے کہا تم سے کیا مطلب؟ کہا نہیں بتاؤ۔ کہا یہ بس کا انجن خراب ہو گیا ہے اور یہ بس کا کام اب آگے نہیں بڑھ سکتی ہے۔ اس نے کہا لاؤ ہم دیکھتے ہیں، شاید ہم سے بن جائے۔ اور اس کے بعد انجن کھول کے تھوڑا بہت انہوں نے کچھ کیا اور کہا بس کو اسٹارٹ کرو۔ بس اسٹارٹ ہو گئی۔ جب بس اسٹارٹ ہوئی تو ڈرائیور نے کہا سب لوگ اپنی اپنی سیٹ پر بیٹھ جائیں۔ جب میں اپنی سیٹ پر بیٹھنے، بس کے اوپر جانے لگا سیٹ پر بیٹھنے کے لیے، تو بس کے نیچے دروازے پہ کھڑے ہو کر اس شخص نے مجھ سے کہا دیکھو تم نے جو وعدہ کیا تھا کہ اول وقت نماز پڑھیں گے، اس وعدے کو پورا کرنا۔ ہم نے تم سے جو وعدہ کیا وہ ہم نے پورا کر دیا کہ تمہاری مشکل کو حل کر دیا، اور تم نے ہم سے جو وعدہ کیا ہے تمہیں اس وعدے کو پورا کرنا پڑے گا، یعنی اول وقت نماز پڑھنا پڑے گا۔ اور عزیزو یہی ہوا۔ اس نے کہا کہ اس کے بعد سے جب تک میرے پاس کوشش رہی میں نے کبھی بھی نماز کو اول وقت سے ہٹ کر نہیں پڑھا، کبھی ڈیلے نہیں کیا، کبھی تاخیر نہیں کی، اول وقت میں نے نماز پڑھی۔ آپ نے دیکھا عزیزو یہ جوان، اس نے ایک میسج دیا۔ اگر ہم امام زمانہ سے پیکٹ کرتے ہیں، معاہدہ کرتے ہیں، تو اس پر ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ فویل للمصلین، ویل ہو یعنی کیا مقصد؟ اللہ کا عذاب نازل ہو۔ کس کے لیے؟ کس پر عذاب نازل ہو؟ للمصلین، نماز پڑھنے والوں پر، لیکن ہر نماز پڑھنے والوں پر نہیں، جو نماز کو اہمیت نہیں دیتے، جو نماز کو اول وقت نہیں پڑھتے۔ مؤذن اذان دے رہا ہے اور وہ دنیا کے کاموں میں مشغول ہیں۔ اس کے بعد فرمایا الذین هم یراؤون، ان پر بھی اللہ کا عذاب نازل ہو جو ریا کرتے ہیں۔ ریا کرتے ہیں مطلب یہ دکھاوے کے لیے کام کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ یہ جو ریا ہے یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کا علاج بڑی مشکل سے ہوتا ہے، اور تقریباً ریا کا علاج ممکن نہیں ہے۔ الذین هم یراؤون، ریا کیا ہے؟ آئیے میں قرآن کی ایک دو آیتیں اور آپ کے سامنے پیش کروں۔ ایک آیت پڑھتا ہوں، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ ان لوگوں کی مثال جو ینفقون، جو خرچ کرتے ہیں، لیکن فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی جو لوگ اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں ان کی مثال کیا ہے؟ ان کی مثال یہ ہے کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، ایک دانے کی مثال ہے کہ جسے جب کاشتکار اور کسان زمین میں ڈال دیتا ہے تو انبتت سبع سنابل، اس میں سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، وفی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اور ہر بالیوں میں 100 دانے نکلتے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جسے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ دے سکتا ہے۔
یعنی ایک دانہ اس میں جو ہے 7 بالیاں نکلی، 7 بالیوں میں سے ہر بالیوں میں 100 دانے نکلے، یعنی ایک کے بدلے میں 700 ملا۔ لیکن یہ کب ملے گا عزیزو؟ یہ اس وقت ملے گا کہ ينفقون فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے جو ہے آپ انفاق کریں، اللہ کے لیے آپ خرچ کریں۔ تو شرط، سب سے امپورٹنٹ اور سب سے اہم شرط یہ ہے کہ ہم عمل بھی کریں تو اللہ کے لیے کریں۔ بڑا مشکل کام ہے کہ جو ہے ہم اپنے کام کو صرف اللہ کے لیے کریں۔ اس لیے حدیث میں آیا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، نیت کے اعتبار سے جو ہے آپ کو جزا ملے گی۔ اللہ کے لیے کرو گے تو اللہ جزا دے گا، بندوں کے لیے کرو گے تو بندے تمہیں جزا نہیں دے سکتے، صرف تعریف کر سکتے ہیں، لیکن جزا تو بہرحال اللہ ہی دیتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ اور یہ لوگ وہ ہیں کہ جو معاون بھی نہیں دیتے۔ معاون کسے کہتے ہیں؟ یہ اتنے کنجوس ہیں کہ جو بہت ہی معمولی چیز بھی لوگوں کو نہیں دیتے ہیں۔ معاون کہتے ہیں عام طور سے ان چیزوں کو بھی جس کی کوئی قیمت وغیرہ ہوتی نہیں ہے۔ مثلا ایک ماچس کی تیلی آپ کسی سے مانگیں گے تو آپ کہیں گے صاحب اس کا پیسہ کتنا ہوا، یا ایک سگریٹ جلانے والا کہے بھائی ذرا سا آپ لائٹر دے دیجئے مجھے سگریٹ جلانا ہے، اس کے بعد لائٹر واپس کر کے کہے کہ بھیا کتنا ہوا جو میں نے لائٹر جلایا ہے، اس کا کتنا پیسہ ہوا؟ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ یہ تو پرائز اس کی کچھ ہے ہی نہیں، معمولی چیز ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ یا مثال کے طور پہ گھر میں نمک ختم ہو جاتا ہے تو ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے گھر جاتا ہے، بھیا ذرا سا نمک دے دیجئے، تو یہ سب اس کو معاون کہا جاتا ہے جس کی قیمت تقریباً نہ ہو۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، جو لوگ معاد کا انکار کرتے ہیں، قیامت کا انکار کرتے ہیں، وہ اتنے کنجوس ہیں کہ وہ معاون بھی نہیں دیتے۔ ذرا سا نمک مانگنے گئے، کیسا نمک ختم ہو گیا ہے۔ اس لیے پروردگار چاہتا ہے کہ اس کے بندے جو ہیں وہ سخی ہوں۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، خود بھی کھانا کھلائیں، دوسروں کو بھی کھانا کھلائیں۔ اگر کوئی آپ سے کچھ مانگ رہا ہے آپ دے سکتے ہیں تو اسے آپ دیجئے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ من المعون جارہ، جو پروردگار عالم نے ایک قانون بنایا ہے، اس قانون کی اگر ہم پیروی نہیں کریں تو آپ جانتے ہیں پروردگار ایسے لوگوں کے لیے یہ کہتا ہے کہ جو لوگوں کو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے دے گا، قیامت میں پروردگار اسے اس سے کہیں زیادہ چیزیں عنایت کرے گا۔ پروردگار کی خواہش یہ ہے کہ اس سورے کے ذریعے سے پروردگار نے 2 چیزوں کو بیان کیا۔ میں خلاصہ عرض کر دوں تاکہ بات آپ تک انشاءاللہ پہنچ سکے۔ اس سورے کے ذریعے سے اللہ نے یہ کہا کہ تم ریاکاری نہ کرو، یعنی اللہ سے جو رشتہ تمہارا ہو وہ رشتہ جو ہے اللہ سے بہت ہی قوی ہونا چاہیے، اللہ کے لیے کرو۔ اور کہا کہ یتیم کو نہ جھڑکو، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، معاون دیا کرو۔ یعنی کیا مقصد؟ ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے اللہ نے بتایا یہ کہ ہم جو ہیں
کیا کریں؟ آپس میں ایک دوسرے سے مربوط رہیں. یعنی آسان زبان میں یوں کہا جائے گا، انسان کامل وہ ہے کہ جس کا رابطہ اللہ سے بھی ہو اور بندوں سے بھی ہو. تو ہمارا رابطہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک رابطہ بندے کا معبود سے، مخلوق کا خالق سے، اور دوسرا رابطہ جو ہے وہ بندے کا بندے سے. جب یہ دونوں کنیکشن، دونوں رابطے مضبوط ہو جائیں گے تب ہم جا کر ایک مومن کامل بنیں گے. آج کی پوری مجلس کا خلاصہ اگر ایک سینٹنس میں کوئی آپ سے پوچھے کہ بھیا آپ نے جو مجلس سنی تھی آج اس میں کیا پڑھا گیا، تو آپ یہ بتائیے گا کہ آج کی مجلس کا خلاصہ یہ ہوا کہ جس نے مجلس پڑھی تھی اس نے یہ کہا کہ اگر ہم مومن کامل بننا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ سے بھی رابطہ مضبوط کرنا ہوگا اور اللہ کے بندوں سے رابطہ بہتر کرنا ہوگا. صرف اللہ سے رابطہ اچھا ہے، بندوں سے رابطہ اچھا نہیں ہے تو تم مومن کامل نہیں ہو. ہاں عزیزو، جو لوگ کربلا میں آئے تھے ان کا رابطہ پروردگار سے بھی مضبوط تھا اور بندوں سے بھی مضبوط تھا. یہ مقابلے میں جو آئے تھے، انہوں نے کربلا میں جو حسین کے مقابلے میں آئے تھے، انہوں نے حسین اور حسین والوں سے اپنا رابطہ جو ہے وہ کمزور کر رکھا تھا، اس لیے وہ جہنم کے حقدار بن گئے. حسین تو وہ ہیں کہ اتنے بڑے دل کے مالک ہیں امام حسین کہ جب وہ عصر عاشور آئے ہیں، دشمنوں کے مقابلے میں آئے ہیں، تو آپ نے ایک خطبہ دیا. ذرا دیکھیں حسین کس طریقے سے رابطہ اپنا مضبوط رکھنا چاہتے ہیں ان دشمنوں سے بھی. اس کی دلیل سنیں، کتنا بڑا دل ہے حسین کا. امام حسین گھوڑے پر سوار ہیں، سامنے دشمن کھڑے ہوئے ہیں اور حسین آواز دے رہے ہیں، دیکھو ابھی بھی وقت ہے، باطل کو چھوڑ کر حق کی طرف چلے آؤ تو میں عباس کا خون معاف کر دوں گا، میں علی اکبر کا خون معاف کر دوں گا. اللہ اکبر. حسین کتنے بڑے دل کے مالک ہیں. چاہتے یہ ہیں کہ یہ ظالم صحیح، یہ قاتل علی اصغر ہیں، یہ قاتل علی اکبر ہیں، یہ قاتل عباس ہیں، یہ قاتل قاسم ہیں، یہ قاتل اون محمد ہیں، یہ قاتل حبیب ہیں، یہ قاتل ابو ثمامہ سیدابی ہیں، لیکن حسین پھر بھی آواز دے رہے ہیں وقت ہے، باطل کو چھوڑ کر حق کی طرف چلے آؤ تو میں ان تمام چیزوں کو بھول جاؤں گا، تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا. کتنا بڑا حسین کا دل ہے، کتنا وسیع حسین کا دل ہے، اسے ہم اور آپ سمجھ بھی نہیں سکتے ہیں. ہمارے کسی عزیز کو اگر کسی نے ذرا سی معمولی سی تکلیف پہنچا دی ہو، ہلکا سا زخم بھی اگر بدن پہ آ جائے تو جب تک ہم انتقام نہ لے لیں ہمیں سکون نہیں ملتا ہے. لیکن حسین مظلوم آواز دے رہے ہیں، آ جاؤ باطل کو چھوڑ کر، میں تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن جب کوئی جواب نہ آیا تو حسین نے کہا، جانتے ہو مولا تمہارا امام تمہیں جو ہے تم سے گفتگو کر رہا ہے اور تم سننے کے لیے تیار نہیں ہو. اس کی وجہ یہ ہے لأنکم اشبعتم بطونکم بلقمۃ الحرام. اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے پیٹ میں جو ہے لقمہ حرام پہنچا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے تم حسین کی بات کو جو ہے ماننے کے لیے اور سننے کے لیے تیار نہیں ہو. بس حسین نے تلوار کو نیام سے نکالا اور ایک جملہ کہا، اب آؤ. اب حسین نے تو حجت تمام کر لی ہے، اب حسین کی جنگ دیکھو. ابھی تک حسین جو ہے اپنے دشمنوں سے مخاطب تھے، لیکن اب حسین کا انداز بدل گیا. اب حسین جو ہے اپنے چاہنے والوں سے مخاطب ہو رہے ہیں. تلوار کو نیام سے نکالا، کبھی عباس کی طرف رخ کر کے کہتے عباس
آؤ آؤ اپنے بھائی حسین کی جنگ دیکھو۔ کبھی علی اکبر کی طرف مخاطب ہو کر کہتے ہیں علی اکبر تمہیں اپنی شجاعت پہ بہت ناز تھا نا، اب آؤ اپنے بابا کی جنگ دیکھو۔ کبھی اون محمد کو مخاطب کرتے ہیں، کبھی اپنے شہدائیوں کو مخاطب کرتے ہیں، کبھی اپنے اصحاب کو مخاطب کرتے ہیں۔ تلوار حسین کی چلتی جا رہی ہے، اور اس کے بعد پھر دوسری بار جو ہے امام حسین ان ظالموں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اب تم نے جو ہے میں نے حجت تمام کر لی، اب عباس سے بات کر چکے، علی اکبر سے بات کر چکے، اور محمد سے بات کر چکے، اپنے اصحاب سے مخاطب ہو چکے، تو اب پھر دشمنوں کی طرف مخاطب کیا، تلوار کو چلاتے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں تم نے میرے عباس کو مار ڈالا، تم نے میرے علی اکبر کو مار ڈالا، تم نے میرے قاسم کو قتل کر دیا، اب تم حسین کی جنگ دیکھو، حسین کی تلوار چل رہی ہے، الامان الحفیظ کی صدائیں بلند کر رہے ہیں یہ ظالم۔ ہاں عزادارو ایک موقع وہ بھی آیا کہ زمین و آسمان کے درمیان ایک آواز بلند ہوئی، یہ آواز کسی اور کی نہیں تھی، یہ جبریل امین کی آواز تھی۔ جبریل امین قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے حسین بس کرو، تم نے جو ہے شجاعت کے جوہر دکھا دیے، اب ذرا صبر کے جوہر بھی تو دکھا دو۔ حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، ہاں عزادارو تلوار کو نیام میں رکھنا تھا کہ بھاگی ہوئی فوج جو ہے واپس آ گئی، اب چاروں طرف سے حسین پر حملے ہونے لگے۔ وہ وقت بھی آیا کہ ایک تیر سنسناتا ہوا تیر حسین کی پیشانی پر لگا، اب حسین زمین پر آئے، گھوڑے کی بلندی سے زمین پر گرے۔ آزادارو وقت بھی آیا کہ شمر نے وہ بے ادبی کی کہ زمین کربلا کو زلزلہ آیا، آسمان سے خون کی بارش ہونے لگی۔ وہ جبریل جو اب تک قرآن کی آیت پڑھ رہا تھا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اب جبریل کا انداز بدل گیا، اب جبریل آواز دے رہے ہیں قد قتل الحسین بکربلا، قد ذبح الحسین بکربلا، حسین کربلا میں قتل کر دیے گئے۔ وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا پروردگار، ہمارے اس مختصر مگر اہم اعمال کو قبول فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عنایت فرما، جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما، جس مرحوم کے لیے مجلس منعقد کی گئی پروردگار مرحوم و مغفور جناب سید فرق احمد رضوی کو جنت عالیہ فردوس میں بلند درجہ عنایت فرما، علماء اعلام مراج اعظام رہبر انقلاب کو طول عمر صحت کامل و موفقیت کامل عنایت فرما۔ یا اللہ یہ وبا جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اس سے ہم سب کو نجات عنایت فرما، ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔